علامہ صاحب یہ بتائیں کہ فطرانہ کیا ہے؟ ناظرین کو اس کے متعلق اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تاکہ ہمیں بھی اس کا علم ہونا چاہیے جی بے شک. کہ فطرانہ کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال ہے. میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سوال پوچھا جائے، جی، اور تو کیونکہ آپ کے دل کی بات پوری ہو گئی. آمین آمین. جی بالکل الحمدللہ. میں بھی کافی دنوں سے تھا کہ آپ کب یہ سوال اٹھائیں گے اپنے اسٹوڈیو کے اندر، کب یہ سوال پوچھیں گے، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے. بالکل. تو انشاءاللہ ناظرین اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ، اور بہت سی انشاءاللہ اس میں چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. تو فطرانہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ عقائد و جہاں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے، عید کے دن، عید الفطر کے دن، تو گھر سے نکلتے تو فطرانہ ادا کر کے پھر عیدگاہ کی طرف عیدگاہ میں پہنچا کرتے تھے. عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے فطرانہ دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول رہا. لیکن وقت چلتا رہا. اب فقہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ، بعض فقہ کرام کہتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں، ابھی جو یہ عشرہ چل رہا ہے اسی عشرے کے اندر ہی فطرانہ دے دینا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں تیسرے عشرے میں دینا چاہیے، اور بعض اسی چیز کے قائل ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ عید والے دن جب گھر سے نکلے فطرانہ دے کر عیدگاہ میں پہنچے. اب اس میں تمام جو فقہ کرام ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن تمام کی جو رائے اصح ہے. جو کہتے ہیں کہ درمیان والے عشرے میں دینا چاہیے، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ کسی کو جب ہم نے فطرانہ دینا ہے تو وہ لباس بھی لے لے گا، وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے گا، اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ پوری کر لے گا. تو لہٰذا اس حوالے سے کہ فطرانہ جو ہے نا درمیان والے عشرے میں یا آخری عشرے میں، جب رمضان میں ہی دینا بہتر ہے، اسی میں زیادہ صحیح بات ہے کہ تمام فقہ کرام اس بات پر متفق ہیں. اب یہ ہے کہ یہ فطرانہ کب کیسے دینا چاہیے. ہمارے اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ فطرانہ سارے کے سارے نا 2 سیر گندم دیتے ہیں، جی، بس یہی اسی پر لوگوں اتفاق کرتے ہیں. حالانکہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث ہے، اور بخاری کے اندر بھی ہے، اور مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، یہ معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. سیدنا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں فطرانہ دیا کرتے تھے. جو اس وقت گندم نہیں ہوا کرتے تھے، بہت قلیل تھے، جو دیا کرتے تھے، یا کشمش دیا کرتے تھے، یا کھجور دیا کرتے تھے، تو یا پنیر دیا کرتے تھے. پنیر وہ دودھ سے بنتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، تو وہ ہم دیا کرتے تھے. یہ 4 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں یہ چلتی رہی. اب بات یہ ہے کہ اس میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تبیان القرآن کے اندر یہ بڑی تصریح فرمائی ہے. فرمایا کہ جو کروڑ پتی ہے اس کے لیے حکم ہے کو 4 کلو پنیر یا اس کے حساب کے پیسے فطرانہ کے طور پر. یہ نہیں کہ سارے کے سارے جو کروڑ پتی ہیں اور جو مزدور طبقہ ہے وہ سارے کے سارے گندم دیں. آپ دیکھیں کہ قربانی میں لوگ، قربانی فرض ہے بالکل، اگر ایک دمبا ذبح کر لے تو قربانی تو ہو گئی. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، جو کروڑ پتی ہوتے ہیں وہ اونٹ لیتے ہیں، 2 اونٹ کہتے ہیں. کیا ایک دمبا دینے سے کیا فرض پورا نہیں ہو گیا؟ اس میں لوگ تنوع کیا کرتے ہیں، اس میں اقسام کیوں لیتے ہیں؟ ایک شخص پورے کا اونٹ قربان کر دیتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دکھلاوا ہوتا ہے. تو فطرانے میں یہ ہوتا ہے ایک آدھ میں دینا ہوتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. بالکل ایسے ہی. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کروڑ پتی ہے وہ 4 کلو پنیر کے حساب سے پیسے دے گا، اور جو لاکھ پتی ہے وہ 4 کلو کشمش کے حساب سے دے گا. جو ہزاروں کی آمدن والا ہے وہ 4 کلو کھجور کے حساب سے پیسے دے گا. اور جو بالکل مزدور طبقہ ہے اس کے لیے حکم ہے کہ 2 سیر گندم کے حساب سے پیسے دے گا. میں اس آپ کے اسٹوڈیو پروگرام سے، آپ کے اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو پروگرام سے یہ میں تمام ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کل محشر کے میدان میں کھڑے ہو تو یہ جو 2 سیر گندم آپ کروڑ پتی ہیں اور 2 سیر گندم دیتے ہیں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ فطرانہ تمہارے منہ پہ نہ مارا جائے. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ تم کروڑ پتی ہو تو 4 کلو پنیر کے پیسے دے. اگر لاکھ پتی ہو تو پھر تمہارے لیے حکم ہے کہ 4 کلو کشمش کہتے ہیں یہ سونگی کو، تو سونگی کے وہ 4 کلو کے پیسے دے. اور جو ہزاروں کی آمدن والے ہیں وہ 4 کلو کھجور کے حساب سے پیسے دیں. اور جو بالکل لو طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ 2 سیر گندم کے حساب سے پیسے دیں.